جدید ادب کی سرحدیں جلد اول مضمون نمبر 35 جس کا عنوان ہے سنہری زمین پر روشنی کا ایک پھول سماعت فرمائیے۔ آئیے اردو شاعری کی اجتماعی فضا میں ایک انفرادی سوچ کے شاعر سے ملاقات کریں۔ اس کی انفرادی سوچ اسلام کی زمانی اور مکانی حکایت سے ایک گہرا رشتہ رکھتی ہے۔ اس دیوار پر گھڑی نصب ہے، اس میں منفرد سوچ اور منفرد احساس سوئیوں کی طرح حرکت پذیر ہے، اور اس کے ڈائل پر سمرقند و بخارا کی پرچھائیاں نظر آتی ہیں۔ اظہار الحق نے قطبہ میں آنکھ کھولی ہے، اسلامی لشکروں میں جوان ہوا ہے، اور اس کے سخن تازہ میں اس کے آبا کے روح اپنی لازمانیت کا اعلان کرنا چاہتی ہے۔ لیکن یہ تاریخی شعور حکایت پارینہ کا شعور نہیں ہے۔ ہند آریائی شاعری کی روایت بھٹک کر کہیں اور ضرور جا رہی ہے، لیکن اس کا سفر پاکیزگی کی طرف ہے۔ اس کے مصرے بھٹک کر دور نہیں جا سکتے، چونکہ ان کی منزل دانش، آگہی، شجاعت اور پری زادوں سے محبت ہے۔ اس کے سواروں کے ہاتھوں میں مشعلیں ہیں، ساز نہیں، مزامیر نہیں۔ رامبو کا خیال تھا کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ شاعر ہے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے جنگل یہ سمجھے کہ وہ وائلن ہے۔ موسیقی اور شاعری کا ساتھ دو ستاروں کا ایک ساتھ چمکنا ہے، لیکن ایسے دو ستارے جو ایک ہو گئے ہوں۔ اظہار الحق کے یہاں آگ اور شاعری کا ساتھ ہے، آگ آنچ اور نور، اور اس آگ سے روشن شاعری۔ یہاں شاعری کی روایتی فضا نہیں ہے، روایتی شاعری سے اس کا انحراف اسے ایک ایسی فضا میں لے آتا ہے جس میں بہشتی نہر کا پانی ہے، بادشاہ اور وزیر ہیں، غلام گردشیں، سربریدہ سوار، شہر پناہ، قلعہ، لشکر، مشکیزہ و خرجی اور غیب کے سوار۔ سر شام کیسا نظارہ تھا میرے باغ میں، تیرے ساتھ ایک ستارہ تھا میرے باغ میں، تیرا بے کنار بہشت جانے کہاں پہ تھا، مگر اس کا ایک کنارہ تھا میرے باغ میں۔ اس کے کلام میں تالے آزماؤں کا رخ بخارا کی طرف ہے کہ سارے قافلے بخارا کی طرف جا رہے ہیں۔ میں لقاؤں کا رخ بھی بخارا کی طرف ہے، مدینے کی ہوا کا رخ بھی بخارا کی طرف ہے۔ اس کی زبان پر کوفہ و بغداد اور بصرہ کا ذکر اس کی شاعری میں جان ڈال دیتا ہے، اور محبت اس کی آنکھیں بند کر دیتی ہے۔ محبت بھی اصحاب کہف کے غار میں سلا دیتی ہے۔ مذہبی اساطیر کو بھی اظہار الحق عشق کی حکایت میں محبت کے قصے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہاں اصحاب کہف ہی نہیں، سمود و عاد کے قصے بھی ہیں، بابل کی فضا بھی ہے، جادو بھی ہیں، اور سمرقند کا شہر بھی۔ انگور کی شاخ اور سرخ شہتوت کا رس اور جنت کی سیر کے باوجود دو حرف لکھ کے ڈال دیا کر کے ہو سکے ان ہجر کے اندھیروں میں تھوڑی سی روشنی۔ روشنی اور مزید روشنی کی آواز اس کی روح میں گونجتی رہتی ہے، لیکن ماضی کے نوسٹیلجیا سے نکل کر بابل کے میناروں سے آگے جا کر اسے کچھ گیت اور نغمے اور لکھنے ہیں، پریزادوں سے آگے، پریزادوں کی خاطر۔ اب سوال یہ ہے کہ اظہار الحق نے اپنے عہد کے مسائل اور سماجی شعور کی ذمہ داریوں کو کہاں تک قبول کیا ہے۔ اس کی غزلوں میں تو ایک مخصوص علامتی فضا ہے، لیکن نثری نظموں میں یہی علامتی فضا زمین پر آ گئی ہے۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ اچھی شاعری میں نثر اور اچھی نثر میں شاعری چھپی ہوتی ہے۔ فقر، درویشی اور اسلام کا ڈائنامزم اظہار الحق کا آئیڈیل ہے۔ اپنی ملت سے گہرے ربط کے باوجود اس کا ربط پریزادوں سے ہے، اور یہ بہت گہرا تعلق ہے۔ بس ایک رات میرے گھر میں چاند اترا تھا، پھر اس کے بعد وہی میں، وہی اندھیرا تھا۔ اظہار الحق نے پریزادوں کا نقشہ کہیں نہیں کھینچا کہ شاعری میں پریزادوں کی تصویر نہیں ہوتی۔ ان کا اصل وجود اپنے آپ کو منکشف کرتا ہے، جو کہ شاعری احساس اور خیال سے پیدا ہوتی ہے، شکلوں اور لوگوں سے نہیں۔ اور شاعر کا اسلوب بھی موضوع کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، جیسے چھاؤں درختوں کے ساتھ چلتی ہے۔ اس کے یہاں اسلامی تاریخ کا احساس اور اردو زبان ایک ہو گئی ہے۔ ہر اچھا شعر ایک نئی تخلیقی تجربہ ہوتا ہے، اور ہر استعارے میں کوئی نہ کوئی حقیقت چھپی ہوتی ہے۔ اس کی شاعری میں اسلامی تاریخ کا لشکر، جلوس، جشن اور نوحہ ملتا ہے۔ شاعری سے دہقانی روح جاگ اٹھتی ہے، یا شعری احساس بول پڑتا ہے۔
یا پھر کائنات کے اسرار کو بیان کرنے والی روح شاعر کی روح سے مل کر ایک ہو جاتی ہے۔ اظہار الحق کے یہاں اس میں اسلامی تاریخ کے مصور اور آنکھ نہیں ملیں گے، بلکہ اسلامی تاریخ کے عمومی جوہر کو دوبارہ تخلیق کر کے دکھایا گیا ہے۔ یہی شاعری کا منصب ہے۔ تو لیجئے پریزاد آپ کے سامنے ہے، خوبصورت شاعری کا ایک مجموعہ، روشنی کا ایک پھول۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ اس چینل کے سبسکرائبر ہیں تو ہماری طرف سے شکریہ قبول فرمائیں، اور اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو فوراً سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن سے نوٹیفیکیشن فار آل پر کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔